آخری سوال ہے اور استاذ الحدیث جامعۃ الرشید حضرت مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب آخری سوال اپنا پلیز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت کے حوالے سے تو علمی اور فنی معلومات کافی آ گئی، اس حوالے سے میں مزید کچھ سوال نہیں کر سکوں گا. صرف اتنی بات کہہ سکوں گا کہ جیسے کہ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صرف ان مسائل کا حل نہیں بتایا جو اس وقت میں موجود تھے، بلکہ ان مسائل کا حل بھی بتایا جو مستقبل میں سینکڑوں ہزاروں سال بعد آنے والے تھے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے دعوت کے حوالے سے وہ مسائل بھی بتا دیا جو سینکڑوں سال بعد آنے والے ہیں. تو میں کہوں گا کہ یہ دعوت کے میدان کے امام ابو حنیفہ ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. باقی میرا سوال اس مجمع کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ علماء کا مجمع ہے، تو اب علماء کے حوالے سے کچھ ہدایات اگر ارشاد فرمائے کہ علماء عوام کے ساتھ جو ڈیلنگ رکھے وہ کس طریقے سے رکھے، اس کے آداب کیا ہو، آپس میں جو علماء کے اختلافات ہے جو تا قیامت رہیں گے اس حوالے سے ان کا رویہ کیا ہو. اور تیسرا یہ کہ اسٹیٹ اور حکومت کے حوالے سے علماء کیسا کردار ادا کرے، ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. ان تینوں حوالوں سے اگر آپ مختصر سے کچھ تجاویز ارشاد فرمائے تو بہت فائدے کے باعث ہوگا. استاد جی نے جو فرمائے، شیخ نے یہ کہا کہ میں ابو حنیفہ ہوں دعوتی میدان میں، یہ میں بالکل صحیح نہیں مانتا ہوں. میں ان کا 0.001% بھی نہیں ہوں. آپ نے محمد میں کہہ دی تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن میں سمجھ رہا ہوں جو علماء جو پاسٹ کے تھے، ابو حنیفہ، امام شافعی، امام ابن حنبل، امام مالک، میں اللہ بھی موسیب بطول رحم اللہ، وہ تو ان کا درجہ ذرا کچھ اور ہی ہے. جس طرح کی شیخ دیدات نے مجھے کہا دیدات پلس، وہ تو مجھے ایک ہمت افزائی کے لیے کہا. دیدات کا معیار دیدات ہے، دیدات پلس کہا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن میں دیدات پلس ہوں تو آپ جزاک اللہ، اللہ کو جزائے خیر دے، لیکن میں ان کا 0.001% بھی نہیں ہوں. یہاں تک آپ کے سوال ہے کہ علماء آپس کا کیسا رویہ رہنا چاہیے. میں وہ صحیح انسان نہیں ہوں، لیکن میں تجربے سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہتا ہوں کیا قرآن ہے. آئی مے بی ایکسپیرئنسڈ ان کمپیریٹیو ریلیجن، تقیاد ادیان میں ٹھیک ہے، میرا ذرا زیادہ مطالعہ ہے، لیکن میں نے کئی چیز نہیں کہی. جو دعوت کا جو ٹاپک تھا نا، کوئی کہیں گا ذاکر میں نے تو 1% بھی بات نہیں کی، تقریر کر لی، صحیح ہے. دعوتی میدان کا جو ایک ماسٹر کی دعوتی میدان کی ہے سورہ عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64. کل یا اہل کتاب، کو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. مطلب نشرک بھی چاہیے ہوں کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کہیں، نشرک بھی چاہیے ہوں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں کسی کو معبود نہ بنائیں. اور اگر کوئی نہیں مانے تو کہو کہ میں مسلم ہوں، قال انی من المسلمین. تو اس کی آیت کے شروع میں ہے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، کہ دعوتی میدان میں آپس میں اس بات کی طرف آئے جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو یہ ماسٹر کی ہے، یہ یکسانیت کی بات کرو، اختلاف کی مت. لیکن کئی بار اگر قرآن مجید میں کہا گیا یا نبی، اللہ کے رسول کو مخاطب کیا ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ ساری امت کے لیے. تو ڈپینڈس کس طریقے سے آیت نازل ہوتی ہے. تو یہ خصوصاً مخاطب ہے اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، لیکن براڈر وے میں آپ کوئی بھی غیر مسلمان سے استعمال کر سکتے، چاہے ہندو ہو. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایکسٹینشن بائی رول. تو ہندو کتاب سے بھی تو پہلی بار جب میں تقریر کی ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت، فتوے لگ گئے. میں دبئی میں لیکچر دے رہا تھا تو میرے خلاف پیمفلیٹ کافر کا. میں کیا ہو گیا بھائی، لیکچر تو سنے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے. ارے بھائی لیکچر کو سنو، اگر میں کوئی شریعت کے اصول کو توڑا، میرے گھربان پکڑو. اور لیکچر ختم ہو، ماشاء اللہ کیا تقریر ہے، ماشاء اللہ، تو موضوع دیکھ کے آپ فتوے. تو یہ ایکسٹینشن وائز آپ کوئی بھی غیر مسلم کے سے اس طرح. میں اور ایک درجہ آگے جاتا ہوں، یہ آیت اب مسلمان جو غیر فرقے اس پہ بھی استعمال ہو سکتی. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرح جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو جو بھی
अच्छे आलिम हैं। اور ماشاء اللہ میں جیسا میں نے کہا 2 دن پہلے میں کئی علماء سے میں سیکھا ہوں، حنفی علماء سے، شافعی علماء سے، حنبلی، مالکی سے بھی، مالکی تو بہت کم ہوتے، مالکی علماء سے بھی سیکھا ہوں میں عالم نے ان کی سیکھا ہوں، گھنٹوں گھنٹے دن مہینوں ماشاء اللہ. تو بولتے نا میں یونیورسٹی سے فارغ نہیں ہوں لیکن عالم کے چھتر چھایا میں ماشاء اللہ. تو اسی لیے ماشاء اللہ کی مدد ہے، ان کی دعا ہے. تو آپ دیکھیں گے یہ جتنے بھی سیکٹ ہے یا فرقے ہیں ان میں 95% سیم ہے. جب 95% سیم ہے یہ 5% پہ کیوں جھگڑا؟ اس کے اندر 2% کا فرق ہوگا، اس میں 3، اس میں 4. اور دیکھا جاؤ تو ہاتھ کا ماننا چاہیے، کوئی بولے گا سینے پہ، کوئی بولے گا ٹھیک ہے حدیث میں آتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہاتھ اوپر باندھیں گے تو نماز نہیں ہوئیں گی. جو بولتے ہیں ہاتھ اوپر باندھنا چاہیے، ہاتھ نیچے باندھے نماز نہیں ہوئیں گی. تو کوئی کہے گا کہ میں ریسرچ کیا ہوں، ہاتھ سینے پہ جانا افضل ہے، ٹھیک ہے. کوئی بولتا ہے سینے پہ جانا. وہ ڈفرینس پہلے میں ہمیشہ سمجھتا تھا یہ ڈفرینس کیوں ہے صحیح حدیث اور ضعیف حدیث میں. جب میں شروع کیا، جب میں حدیث پڑھنے لگا تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب کہ یہ عالم جانتا نہیں حدیث صحیح اور نہیں ہونے کی پھر ڈفرینس سے بہت کم ہے. اکثر ڈفرینس ہے اصول. حدیث کا اصول کیا ہے، فقہ کا اصول کیا ہے. کبھی کبھی 7 لیول اصول ہے فقہ کے، کس کے 9 ہیں، کس کے 10 ہے. سب سے ٹاپ پہ سب کامن ہے، سب سے ہائیسٹ ہے سب فقہ کا قرآن. کوئی بھی حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی یا پھر قرآن. نمبر 2 حدیث. ہاں حدیث نہیں، متواتر حدیث کے درجے. حدیث میں متواتر حدیث سب میں سے نمبر 1 قرآن، نمبر 2 متواتر حدیث. جو متواتر حدیث ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں. تو اکثر جب میجر پرابلم میں اصول سے میں ایک مثال دوں گا اصول بات کرنے کے پہلے. اگر ایک فارمولا ہے میتھمیٹکس میں 5 + 6 انٹو بریکٹ ملٹیپلائی بائی 3 ڈیوائڈ بائی 2 انٹو بریکٹ 5 - 2، آنسر کیا ہے؟ کیسا سالو کریں گے آپ؟ بارڈ ماس. آپ نے سنی میرا لیکچر؟ بس ابھی ذہن میں آیا. ماشاء اللہ، جیسے کہ آپ کو الہام ہوتا ہے ہمیں بھی ہوتا ہے. ماشاء اللہ. الہام کی بات آ گئی. میں نے تقریر کیا تھا، ابھی پوڈ کاسٹ کیا تھا. تو پوڈ کاسٹ کے بعد میرے بیٹے نے بولا ابا آپ نے کیا کیا؟ کیا کہا میں نے؟ تو الہام میں اللہ کی طرف سے مدد آتی، میں نے غلطی سے کیا اللہ کے رسول کی طرف سے مدد آتی. اور میں ہوتا ہے نا سلپ آف دا ٹنگ، کیا کہتے ہیں سپکتے، زبان پھسلنا. جی زبان پھسلنا. نہیں، زبان پھسل عام ہے، سبقت لسانی. سپکت لسان، کریکٹ. تو سلپ آف دا ٹنگ. تو میرے بیٹے بولا ماشاءاللہ ابا کس نے پکڑا نہیں ابھی تک کے 5 ملین لوگ نے دیکھ لے، کس نے پکڑا نہیں. کوئی بھی بولے گا سلپ آف دا ٹنگ ہے. الہام تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا. تو ابھی اردو میں زیادہ سلپ آف دا ٹنگ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے جواب پتا نہیں، اللہ کی مدد آتی، اللہ کے رسول کی مدد ہے. میں نے اللہ کے بدلے اللہ کے رسول کہہ دیا. تو اس کے اوپر سوشل میڈیا میں کل سے جنگ چڑھ گئی. پاکستان میں تو عام ہے نا پکڑنا. تو اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع. ابھی میں اتنے بار تقریر کرتا ہوں، اگر ایسی کوئی مسٹیک نکالتا ہے جان بوجھ کے، بالکل غلط ہے. کیوں؟ وہ باقی لیکچر دیکھ چکا ہے میرے. کہ کبھی میں نے کہا، اگر 10 بار میں نے کہا کہ اللہ کی مدد، تو ایک بار اللہ کے رسول بول دیا میں نے، تو قیامت آ گئی. اس کو پکڑ کے کوئی بھی بڑا عالم کبھی بھی ایسا نہیں کہے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا. یہ چھوٹے لوگ ہیں جو فیم چاہتے کہ میں ذاکر نائک کی غلطی نہیں کرا. میں کہاں کہتا ہوں کہ میں 100% صحیح ہوں؟ غلطی کو نکالے. اور ایسا کہا. جہاں تک کہ اختلاف کا سوال ہے، میرا اصول کیا ہے؟ جب اختلاف ہوتا ہے، اور میں جب انگریزی میں تقریر کرتا تھا نا، الحمدللہ 100% سب فرقے کے میرے ساتھ تھے. سب شیعہ ہو، بریلوی ہو، سب فرقے ساتھ تھے. بعد میں
बम्बई के पुलिस कमिश्नर ने कहा मैं तुमसे नाराज हूं। क्यों नाराज है? आपको उर्दू में तकरीर करना। क्यों? आम मुसलमान, सब मुसलमान अंग्रेजी नहीं जानते, तो मैं तुमसे नाराज हूं। तो उसको खुश करने के लिए उर्दू में तकरीर करना शुरू किया गलतियों के साथ। बाद में पीछती हुआ तो और शुरू किया। उसके बाद फतवे आने लगे, जाकिर काफिर है। क्या उर्दू में बात करना काफिर है? अंग्रेजी में वही चीज अंग्रेजी में बोला तो बोलते सुनने का तो डॉक्टर जाकिर नायक को सुनो, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। समझ रहे हैं आप ना? मैं तो इंग्लिश में बात नहीं करता हूं, डॉक्टर नायक को सुनो। जहां उर्दू में बात करने लगा, अरे उर्दू तकरीर में ज्यादा पब्लिक आ रहे, अंग्रेजी तकरीर में 5 लाख, उर्दू तकरीर में 10 लाख। तो जाकिर काफिर उठाए बनता है कॉमन है। मैंने कभी भी किसका जवाब नहीं दिया। मेरा क्या उसूल है? When people throw stones at you, अगर कोई आप पे पत्थर फेंकता है, अपने आप को उतना ऊंचा करो पत्थर आप तक पहुंचे नहीं। दूसरा, अगर कोई आप पे ईंट फेंकता है, ईंट को लो और अपना घर बनाओ। तो मैंने कहा हमारे कॉन्फ्रेंस बड़े होते और सब कॉन्फ्रेंस अपने अपने जमात के। हम लोग तो मैं तो मुसलमान हूं, और जब मुसलमान बोलते बाकी अरे डॉक्टर साहब आप ऐसा कैसा कहते? मैंने बोला कल लिखे कुरान में। मैंने जाकिर भाई आप तो हमारे हैं, आपको तो मैं तो रंगे की चोट पे बोलता हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ। लेकिन अगर कोई अपने आप को देवबंदी बोलता है, देवबंद से फारग है, अच्छी बात है। कोई मदनी बोलता है, ये जायज है। इसमें कोई तफरुक नहीं। आप मदीना से फारग है, मदनी बोलते हैं, आप देवबंद से फारग है, देवबंदी बोले उसको लगता है, मदनी बोले नहीं लगता। क्यों? ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। मदनी बोलना जायज है, देवबंदी बोलना जायज नहीं। क्यों डबल स्टैंडर्ड? तो अगर कोई मदरसे से फारिग है और मदनी के लक़ब से कहता है कि मैं ये हूं, मैं कासमी हूं, तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन हम मुस्लिम हैं। कौला इन्ननी मुस्लिमीन 14 बार लिखा है, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और आयत को भी ताला विला कलिमतुन कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन से खत्म होती है। कहो कि मैं मुस्लिम हूं, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। कहानी लिखेला है क्या? ये कहो, देवबंदी कहो या तबलीगी करो, जमात इस्लामी कहो, अहले हदीस करो या सलफी कहो। कौन कहता है तो मुझे एतराज नहीं। मैं नहीं कहता हूँ गलत है। यहाँ पर मुझे बोलना चाहते सबूत पेश करो, आप बोलते मुझे एतराज नहीं। मैं नहीं बोलता हराम बोल रहे। तो मैंने क्या किया, जब हमारा जलसा होता है तो हम तो माशाअल्लाह आओ, तो लोग बोलने अरे वो मुफ्ती तुमको तुम्हारे खिलाफ पब्लिक में बात करता है, तुम उसको बुलाते। तो मैं कहा मेरे दोस्त से, मैं कुरान में कहा लिखेला कि डॉक्टर जाकिर नायक के खिलाफ बात की तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे? कहा लिखेला? तो बोलता नहीं। कोई हदीस में लिखेला है कि डॉक्टर जाकिर नायक के खिलाफ बात की तो जन्नत नहीं जाएंगे? तो मैं थोड़ी कुछ हराम कर रहा हूं। आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फेवर में बात करो, आप मेरे स्टेज पे आ सकते हैं, मेरा उसूल है। उसके बाद वो स्टेज पे आए, मेरे स्टेज से मुझे गाली, नो प्रॉब्लम। फिर वो मेरे दोस्त बन जाते हैं, वो जाकिर भाई क्या महान है, माशा। एनीवे मैं पॉलिटिक्स में खड़े नहीं होता, मैं पॉलिटिक्स नहीं करता। तो उसूल है कि आप अल्लाह और अल्लाह की रजामंदी के लिए करो। ये जितने भी है लोग क्या करते, अपने आप को हमेशा मैं ही सही। तो कोई फतवा देते, मैं क्या बोलता हूं, मैं भी सही, मैं ही सही, आई एम ओनली राइट। मैं बोलता हूं मैं भी सही, आई एम ऑल्सो राइट। दोनों में फर्क है। तो ये जो बोलते हैं मैं ही सही, अरे मैं बोलूंगा दावत ऐसा ही करना चाहिए, आपको बाइबल मेमोराइज करना चाहिए, नहीं तो जहन्नम में। अरे क्या ये एक तरीका है। जरूरी तो नहीं आप दावत करने के लिए आपको बाइबल याद करना ही चाहिए। एक तरीका है, आप नहीं करके फिर भी दावत दे सकते हैं कि हर आदमी जो दाई बाइबल करे। एक तरीका है। नहीं बाइबल को कोट करना हराम है, वो फिर हमको उसको रिप्लाई करने पड़ता है, तो हमको भी हदीस पढ़ने पड़ता है रिप्लाई करते उनको। तो इख्तिलाफ छोटी छोटी बात पे होना ही नहीं चाहिए। अगर आप रिसर्च किए, इसीलिए मुझे डॉक्टर इसार अहमद साहब वो आए थे माशाल्लाह, हमारे थे। मेरे वालिद थे शाफी, तो पहले शाफी से हमने सीखी नमाज, बाद में हनफी के माशाल्लाह उलमा से किए, फिर सल्फी किए, फिर मलकी के, सब के माशाल्लाह। तो मुझे तो पूरा ऑलराउंडर है माशाल्लाह, और अभी भी मिलते रहता हूँ, सब लोग की इज्जत करता हूँ, अपने अपने जगह है। तो डॉक्टर इसार अहमद साहब जब मुझे मिले तो मैं नमाज पढ़ते देखा उनको, तो रफ़तैन कर रहे थे। बोला डॉक्टर साहब आप रफ़तैन कर रहे? बोलते हाँ बेटा क्यों? तो बोलते लेकिन आप हनफी है? बोलते हैं मैं तो हनफी हूँ, मैं फिक्र में एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ मैं हनफी हूँ, जो माँ बाप सिखाए मैं हनफी हूँ, लेकिन कुछ चीज़ पे तहकीक की, तो इस पर मैं तहकीक पूछी तो मुझे इत्मीनान है, लेकिन मैं बाहर फतवा नहीं दूंगा। ठीक है,
اس کو بولتے بڑپن. اس کا مطلب تھوڑی کیا میں وہ صحیح تو سب لوگ ویسا ہی کرے, ان کے دیکھی گے. تو یہ بڑپن ہونا چاہیے اپنے میں. اس کو تو ارے ڈاکٹر ایسا رفت نہیں کرتے مطلب, اور ان نے تھوڑی کہا کہ میں ہی صحیح ہوں. یہ بھی ایک طریقہ ہے, دونوں طریقے صحیح ہے. یہ میرے نزدیک افضل ہے, ٹھیک ہے, اس کے نزدیک ہاتھ رکھنا افضل ہے. کوئی حدیث میں تو نہیں کہ ہاتھ نیچے رکھو تو نماز دیں گی, اب رفت نہیں نماز دیں گی, ٹھیک ہے, افضلات کی بات ہے بھائی. اگر 1000 پوائنٹ میں کس کو 2 پوائنٹ زیادہ 2 پوائنٹ کم, تو بھی آپ سب 90 کے اوپر ہی ہے نا بھائی. نماز تو پڑھو پہلے, نماز نہیں پڑھیں گے اور ڈسکشن کریں گے بھائی رفت نہیں کرنا چاہیے نہیں. نماز پڑھو, مسجد میں پڑھو, اس پہ ڈسکشن کرو نا. میں تو سمجھتا ہوں مسجد میں پڑھ چاہیے, اس کے اندر اختلاف ہے کہ فرض عین ہے کہ فرض کفایہ ہے, اس پہ ڈسکشن نہیں کروں گا. لیکن اور قریب لے کے جو اللہ کے نا, تو جب اختلاف ہو رہا ہے ہمیں اختلاف کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے. اور وہ اگر گالی دیتا ہے دینے تو کیا فرق پڑتا ہے. اپنے آپ کو اتنا اونچا بناؤ. آج کی تاریخ میں سب سے مشہور انسان کون ہے دنیا میں؟ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی تاریخ میں سب سے مشہور انسان پورے دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ دشمن کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ صحیح بات ہے. قرآن کی آیت ہے کہ ہم ایک دشمن رکھیں گے رسول کے لیے. قرآن کی آیت ہے بھائی. تو میں کہتا ہوں ارون شوری, تو قرآن کو صحیح ثابت کر رہا ہے اور بھڑک جاتا ہے. کیوں؟ قرآن میں لکھے تیرے بارے میں. اگر سب دشمن بولیں گے 1 سال کے لیے کوئی بھی اللہ کے رسول کا دشمن نہیں, تو قرآن غلط. قرآن کو غلط ثابت کرنا بہت آسان ہے. سب لوگ دشمن مل کے بولے 1 سال تک کہ ہم قرآن کو اٹیک نہیں کریں گے, ہم اللہ کے رسول کو اٹیک نہیں کریں گے, تو قرآن غلط ثابت ہو جائے گا. ہاں کہ نہیں؟ یہ اوپن چیلنج ہے اللہ کا. اللہ نے جب کہا ابو لہب وہ جلیں گے آگ میں, وہ اللہ کے رسول جھوٹ بولتے تھے, اللہ کے رسول کے خلاف جھوٹ بولتے تھے. اس نے کیا بولا؟ سفید کالا, کالا سفید, اتنے جھوٹ بولتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی, ان کو صرف یہ کہنا چاہیے کہ میں مسلم ہوں, یا جھوٹ موٹ بولنا چاہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور قرآن غلط ثابت ہو جاتا تھا. ایک دم ایزی. لاکھ جھوٹ بولے اور ایک جھوٹ بولو, لیکن نہیں بولے, کیونکہ اللہ جانتے. اگر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہود کبھی بھی موت کی دعوت نہیں دیں گے اپنے آپ کو, کہ موت سے وہ محبت نہیں کرتے. آج کے یہود سب, ایک آدھ کی بات نہیں ہو رہی, ایوریج. میں بولتا ہوں سب یہود ایک ساتھ میں ہو جاؤ اور بولو ہم موت کے لیے تیار ہیں, ممکن ہی نہیں ہے. تو قرآن میں ایسے فالسیفیکیشن ٹیسٹ, میں تقریر دیا ہوں کیا قرآن اللہ کا کلام میں, اس میں کیٹیگری ہے فالسیفیکیشن ٹیسٹ. آپ کو قرآن کو غلط ثابت کرنا ہے, اللہ نے آپ کو چیلنج دیا ہے. ایک سورہ پیش کرو مثال کے طور پہ, من مثلی, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24. تو فالسیفیکیشن ٹیسٹ. تو اسی طریقے سے ہم کیا کرنا چاہیے, کوئی اگر خلاف بات کرتا ہے آپ کو جواب دینے کا ہے, جواب دو, لیکن نام مت لو, اس کا نام مت لو. نام لینے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی آپ کو الزام لگا آپ کو کلیریفائی کرنے کا, نام مت لو. اور نام لیں گے تو آپ 2 بولیں گے تو 4 گالی دیں گے, اور 5 گالی تو چلتے رہیں گا. اگر آپ کو مثال کے طور پہ, میں تو ابھی میرے بیٹے نے مجھے وہ انٹرویو کے فوراً بولے 2 دن بعد, ابا مسٹیک ہو گئی. میں تو دیکھا ہی نہیں انٹرویو, سنا ہی نہیں, دیا, ابا آپ نے غلطی کی ادھر. میں نے غلطی کیا, ابھی اس کو تھوڑی بولوں گا نکال کے صحیح کر. ہم لوگ ایڈیٹر چیک کرتے, تو کس نے پکڑا نہیں. میرے بیٹے نے بولا ابھی ہو سکتا ہے 2 ہفتے بعد کس نے پکڑا, پکڑ کے اس کو کھینچ تان کر رہا ہے. تو کوئی بھی انسان جس کے پاس علم ہے, تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی کیسٹ سنا ہے, وہ جانتا ہے. تو جہاں تک کہ جتنا بھی تناؤ ہے تو کوشش کرو کہ آپ آپس میں گفتگو کریں, اور جو یکساں اس کے اوپر جو آپ کو لگتا ہے بھائی بہت خلاف ہے, تو اس موضوع کو سائڈ پہ رکھو. اور اس موضوع کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ مانو ان میں, آپ اپنے حق پہ رہو, لیکن حکمت سے. میں ماشاءاللہ سب لوگ کے اس میں جاتا ہوں. انڈیا میں ماشاءاللہ کئی جماعتیں ہیں, کئی ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے سب لوگ سمجھتے ڈاکٹر ذاکر نائک میرا ہے, تو ڈاکٹر ذاکر نائک اچھا. میں آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول, اگر آپ پڑھیں گے صحابہ, ہر صحابہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول سب سے قریب میرے ہے, ہر صحابہ. میں تو ویسا ہوں نہیں, لیکن جب آپ دعوتی کام کریں گے اور یہ چھوٹے چھوٹے چیز کو پیچھے رکھیں گے, اللہ آپ کی اتنی عزت اوپر بڑھائے گا, اللہ آپ کی عزت بڑھائے گا.
اور اللہ محبت بھی بڑھائے گا. یہ جو بھی آپ دیکھو، میں تو مقرر تھا نہیں، میں عالم بھی نہیں ہوں، یہ ہذا من فضل ربی، اللہ کی محبت ہے. اللہ دل میں محبت ڈالتا ہے. یہ تو خواب میں بھی 25 لوگ نہیں سن سکتے تھے. تو ہمیں خلوصاً صرف اللہ کے لیے اگر کریں گے، ہمارا مین ایم آبجیکٹو ہونا چاہیے اللہ کی رضامندی. آپ کا یہ واحد آبجیکٹو رہے گا اللہ کی رضامندی، تو انشاءاللہ اور ذرا حکمت سے آپ کام لیں گے تو یہ فرقہ بندی ابھی میرے حساب سے کم ہو رہی ہے. پہلے جب میں بچپن سے تھا تو بہت گالی گلوچ ہوتا تھا، ابھی کم ہو رہی ہے. تو علماء بھی اب حکمت سے کام لے رہے ماشاءاللہ، ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ رہے. ایک پلیٹ فارم پہ آنا نہیں کہ ہم 100% مانتے، ٹھیک ہے 95% سیم ہے، اس میں ضروری تھوڑی. تو کچھ جو لوگ شدت پسند ہے، تو اللہ کو نہیں پسند کہ آپ شدت پسند. لا تغلو فی دینکم، کہ آپ ایک دم شدت پسند مت رہو. تو اگر یہ اصول فالو کریں تو انشاءاللہ جو درار بیچ میں سے نکل جائیں گے. جہاں تک آخری سوال ہے کہ گورنمنٹ کو، دیکھو گورنمنٹ کو جب آپ کہتے ہیں تو ایک چیز ہے گورنمنٹ الگ ہے، دعوت گورنمنٹ کو بھی دعوت دے سکتے ہیں یا اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن کچھ اصول ہوتے ہیں. ایک عام طور کے اوپر عام طور پہ صحیح نہیں کہ آپ گورنمنٹ کو پبلک میں ٹوکیں. عام طور پہ حکمت ہے کہ آپ پیار سے کریں. ایک گورنمنٹ حکومت ہے، اس کے پاس پاور ہے. ارے وہ گورنمنٹ ایسی ہے ویسی ہے ویسی ہے ایسی ہے ویسی ہے، یہ اسلامک طریقہ نہیں ہے. اسلامک طریقہ ہے کہ جو عالم ہے گورنمنٹ کے ٹاپ سے ملے، ٹاپ سے نہیں تو سیکنڈ سے ملے، تھرڈ سے ملے، ون ٹو ون ڈسکشن. کیونکہ پبلک میں کوئی ٹوکے گا تو ریاکشن شیطان آ جاتا ہے. اور قرآن کی آیت ہے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34. اگر کوئی ایول کرتا ہے آپ کے خلاف، غلط کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایول کا جواب آپ اچھے طریقے سے دو، اچھا سلوک کرو تاکہ وہ دشمن آپ کا دوست بنے. تو میں نے کہتا ہوں کہ گورنمنٹ تو آپ کی دشمن تو نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو لوگ گورنمنٹ کے قریب ہو سکتا ہے کہ یہ عالم بہت عالم ہے لیکن گورنمنٹ کتنا قریب نہیں، یہ عالم اچھا ہے ٹھیک ہے لیکن گورنمنٹ قریب ہے تو ان کو بولو بولنے کے لیے. لیکن پھر اگر وہ عالم بولا میں نے بولا تو پھر واپس سے درار آتی ہے. تو اگر سب ایک گروپ بنائیں گے اور گورنمنٹ کو اچھی نیت سے دیں گے، میرے حساب سے گورنمنٹ مانیں گے. میرا اصول کیا ہے؟ جہاں ڈیموکریسی ہے گورنمنٹ کو اپنی سیٹ کی فکر ہے، برابر. تو جتنا الاؤڈ ہے شریعہ میں اتنا آپ تعریف کر سکتے، جتنا الاؤڈ ہے، زیادہ بھی نہیں کرنے کا. تعریف کرو. جو اگر 10 کام گورنمنٹ 100 کام کر رہی ہے، 20 ایک دم ٹاپ، 20 ایوریج، 60 غلط، آپ وہ 60 کو لے کے ڈائلاگ مارتے. ارے 20 جو اچھے کام کرے اس کے اوپر بولو اسٹیج پہ گورنمنٹ ایسا اچھے کام کرے، پھر جا کے کان میں جا کے بولو بات یہ بھی کرو نا. تو بنے گا اچھا آدمی ہے، میری تعریف کر رہا ہے، میں میری ووٹ بینک بڑھ رہی ہے، سمجھے نا. ان کو ووٹ بینک کی فکر، اپنے کو فکر ہے آخرت کی. میں جب پالیٹیشین سے ملتا ہوں میں ڈونٹ گو فار دا سیٹ، اف یو وانٹ اے سیٹ ٹیک یور سیٹ ان جنہ. اگر آپ کو کرسی پسند ہے جنت کی کرسی کے پیچھے بھاگو بھائی. ایک ہوتا ہے کہ 1 to 1 دعوت دینا، 1 to 1 دعویٰ بیسٹ ہے. آپ کمرے میں اکیلے، لیکن ہیڈ آف اسٹیٹ کا اکیلا بہت کم بار ہوتا ہے. اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، ٹاپ ہیڈ آف اسٹیٹ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹہ ڈسکشن کی. اکیلے میں کون نہیں رہتا تو کچھ بھی بول سکتے. کہاں 2 لوگ ساتھ میں آپ نے بولے اور احسان غلط ہو، امیجن. وہ مجمع میں آپ نے بولے ارے آپ کے دیش میں شراب ہے، شراب حرام ہے، آیت نمبر ود دلیل، جیسے مفتی صاحب کہتے ہیں دلیل کے ساتھ، چیپٹر 5 ورس نمبر 90 یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر. وہ تو بولے گا بھائی اس کو آؤٹ کرو، اندر کرو اس کو. تو حکمت یہ ہوتا ہے کیا، او یو ڈو ویری گڈ ورک، آپ یہ اچھا کام کر رہے، اچھا. ایک اگر اس کو تو پیار سے بولیں گے تو مانیں گا. تو اسلام کا اصول ہے کہ جو حکمران ہے حکمت سے کام کرو، لیکن آپ کی نیت کیا ہونا چاہیے امپورٹنٹ. نیت ہے کہ آپ کو ٹکٹ دیں گے تو میں بولے ٹکٹ لیتے اور جو بولے وہ فالو کرتے، یہ بھی غلط ہے. مجھے تو ہر پارٹی کی آفر ہے انڈیا میں، بی جے پی نے بھی آفر کی مجھے، آخر میں ہمارے پارٹی سے لڑو.
میں بولا کیوں بھائی جہنم میں لے کے جا رہے؟ لیکن اسلام میں الاؤڈ نہیں اسلام میں الاؤڈ ہے، لیکن مجھے دعوت کا کام کرنے دو نا. کتنے لوگ، ابھی پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں میں، بی جے پی نے بھی لی، خلاص نام اور کیا پوچھے. اور جب میں ہجرت کی تو مودی نے ایک آدمی بھیجا میرے پاس بات کرنے کے لیے. مانڈولی پتہ ہے؟ مانڈولی ہمارے بمبئی کی زبان میں مطلب کمپرومائز کریں گے، آ جائیں گے. تو میں بولا بھائی آپ کو جو بھی چاہے، میں ہندوستانی ہوں، میرا 2 اصول ہے. آپ کچھ مجھے ایسی چیز مت کرو جو شریعت کے خلاف ہے، اور مجھے آپ کے پیسے کی ضرورت ہے. یہ 2 چیز کے علاوہ جو کرنے کا میں کروں گا آپ کے لیے. آپ ایسی چیز بولیں جو شریعت کے خلاف ہے، میں نہیں کروں گا. قرآن حدیث سے نہیں ٹکرانا چاہیے، اس سے نہیں ٹکراتے، جو بولو میں کروں گا. میں تو انڈین ہوں اور مجھے آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں. تو ہمیں حکمت سے کس طریقے سے بات کرنا چاہیے امپورٹنٹ. تو حکمران سے بھی اگر خصوصاً چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اور مسلم ہے تو اور آپ کو شریعہ فالو کرنا چاہیے، تو کس طریقے سے آپ ایڈوانٹیج لیتے ہیں. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں تو دماغ میں یہ رکھو کہ آپ کر رہے صرف اللہ کی رضامندی کے لیے. میں یہ بول رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں بولوں گا تو سیٹ مل جائیں گی. سیٹ ملی تو ڈینجرس ہے سچی. اگر وہ صحیح شریعت کی حکومت ہے تو نو پرابلم، شریعت کی حکومت نہیں تو بہت ڈینجر ہے. تو آپ پیار سے بات کرو، 20 جو اچھے کام کرتے اس کے اوپر بات کرو، اور حکمت سے انشاءاللہ آپ کو تبدیلی دکھیں گی. پوری نہیں دکھیں گی، تھوڑی تو دکھیں گی. تو اسلام کے اصول ہے کہ ان نیسیسری آپ فتنہ مت پیدا کرو. ایک ہوتا ہے معیار جو بہت نکل جاتا ہے، جس طریقے سے بنگلہ دیش میں ہوا. بنگلہ دیش میں کیا ہوا تو سالوں سال تک 90% ووٹ سے جیتے. اگر 90% ووٹ سے جیتے تو ہوتا تھا کہ بنگلہ دیش میں علماء کا قتل کر رہے، علماء کو جیل میں ڈال رہے. ہم دعا کرتے کہ بنگلہ دیش میں یا ویسٹ پاکستان میں انشاءاللہ صحیح حکومت آئے، اور ہم دعا کرتے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں حکومت آئے انشاءاللہ. Hope that answers the question. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. تشریف رکھیں سب حضرات. اور یہ جو آخری سوال کا جواب تھا ڈاکٹر صاحب کا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ پچھلے 10-15 سالوں سے جس طرح ہم حضرت استاد صاحب سے جو جواب سنتے رہے کہ زبان ڈاکٹر صاحب کی ہے، الفاظ حضرت استاد صاحب ہی کے ہیں، تو الحمدللہ بہت زبردست موافقت نظر آئی. جزاکم اللہ خیر.